جب آنکھ دیکھتی ہے تو سمندر کی گہرائی سے مٹی نکال لیتی ہے۔ آسمان سے گرا ہوا انسان اٹھ سکتا ہے، مگر نظروں سے گرا ہوا انسان کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ جو خدا کے لیے جھکتا ہے، خدا اس کو بلند کرتا ہے۔ فطرت کو زبان کی سختی پسند نہیں، کینہ رکھنے سے اپنے ہی دل کے زخم ہرے رہتے ہیں۔ اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو لڑی میں پروتی ہے۔ اگر خدا کچھ مانگنے کا موقع دے تو گناہوں سے معافی مانگو۔ رب کعبہ کے بعد صرف والدین کی آغوش میں سکون ملتا ہے۔ کسی کی شکل دیکھ کر باطن کا اندازہ کر لینا بے حد سنگین ہے۔ جو چیز تم حاصل نہ کر سکو اس کی کوشش ترک نہ کرو۔ دنیا میں افضل چیز ماں ہے۔ غموں کو چھپا کے چہرے پر مسکان سجائے رکھنا عظمت ہے۔ جس کو چاہا جائے خواب و خیال میں اس کا آنا فطری بات ہے۔ پھول کی تمنا کرو گے تو کانٹوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ خلوص سے پیش آؤ کہ تمہارے بعد بھی تمہارا خیال رہے۔ جس کا دل دکھی ہوگا اس کا دل بھرے گلاس کی طرح معمولی ٹھیس پر چھلک پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی ساری ناممکن دعاؤں کو قبول ہوتا پاؤ گے، اور اس وقت تمہیں بہت لاڈ آئے گا اللہ تعالیٰ پر۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا بھی اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ سورۃ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ یہ جو تمہارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے نا، یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا۔ اولاد کو نئے جوتے اور کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ جو عشق اللہ سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی سہی، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہتر ہی ہوتا ہے۔ عورت کی ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اسے پیار سے بلاؤ، روتے ہوئے بھی نم آنکھوں سے ہنس پڑتی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ تعالیٰ پر کر کے تو دیکھو۔ یقین کرو وہ نہ کبھی بھروسہ توڑے گا اور نہ کبھی تمہیں ٹوٹنے دے گا۔ اور جب وہ کن فرماتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دلوں کو بھی چین، سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ محبت یہ ہے کہ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانتے۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ بل گیٹس کو پڑھنا چھوڑیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں، جنہوں نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت۔
عورت جب مرتی ہے تو اس کا نام لے کر اعلان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے گھر کے مرد کی نسبت سے نام لیا جاتا ہے کہ فلاں کی بیوی فلاں کی بیٹی فوت ہو گئی۔ اور پتہ ہے، میں بس اتنا چاہتی تھی کہ اپنے مرنے پر میں جس مرد کی نسبت سے پکاری جاؤں وہ تمہارا نام ہو۔ میرے اعمال پہ ملتا تو بھوکا رہتا، میری اوقات سے بڑھ کر خدا دیتا ہے۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ الحمدللہ ہم گاؤں کے جاہل گوار ہی سہی، مگر ہم مدینہ پاک سے آئی ہوئی کھجور کی گھٹلی بھی اونچی جگہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شعور سے پناہ دے جو بے ادب بنا دے۔ عورت پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، بولنا سکھاتی ہے، افسوس تمہاری گالیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جن کے پاس ایسی معصوم مائیں ہیں جس کا نہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اور نہ ہی فوٹو اور نہ ہی سیلفی کا شوق ہے۔ محبت نہیں جناب، موت اندھی ہوتی ہے، اور نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر، نہ دولت، اور نہ ہی جوانی۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ 4 بیویوں پہ راضی لوگ 4 بیٹیوں پہ رونے لگتے ہیں۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر آپ ہی اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ مت پوچھیں کہ ہمیں کسی بابا کا پتہ بتائیں، آپ خود بابا ہیں۔ ہر روز کا ایک وظیفہ یاد رکھیے کہ مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور اپنا آپ سنوارنا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، وہ مر چکا ہے۔